السلام علیکم۔ پروفیٹ سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ چنانچہ جب دنیا سے شیس علیہ السلام کا رخصت ہو گیا اور شیس علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جو تھوڑے سے ماننے والے لوگ تھے، جو ان کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، ان کے اندر بھی برائیاں رائج ہو گئیں۔ دوسری طرف آل قابل جو پہلے سے ہی برائیوں میں ملوث تھے، زناکاری، شراب نوشی اور ہر طرح کی برائی میں وہ لوگ گھسے ہوئے تھے۔ شیطان بھی ان کے ساتھ جو کہتا وہ لوگ کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی مبعوث فرمایا جو ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ نبی شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تھے۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان کا نام ادریس کہا گیا۔ ادریس کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے لکھنا اور پڑھنا سکھایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام ادریس رکھ دیا، یعنی درس دینے والا۔ جب ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا کر دی تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، آگ کی پوجا نہ کرو۔ لیکن ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا جو اس سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے ان کو تکلیف دینا شروع کی، اذیتیں دینا شروع کی اور ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح سے ان کو پریشان کیا، ان کے اوپر پتھر بھیجے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان رہتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کیجئے۔ آپ کی پیدائش جو بابل ابھی عراق میں ہے، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ کچھ اور روایت میں ہے کہ ان کی پیدائش مصر کے شہر منفیس میں ہوا تھا۔ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور جب آپ نے وہ بات اپنے لوگوں کو بتائی تو ان کے جو ماننے والے تھے شروع میں انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو جگہ تھی بابل وہ بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن بعد میں وہ لوگ مان گئے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی اور مصر میں جا کے دریائے نیل کے کنارے آپ آباد ہو گئے، اور یہ وہ جگہ تھی جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب تھی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام بہت ہی زیادہ سچے اور نیک انسان تھے، بہت ہی زیادہ متقی انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وحی بھیجی کہ میں آپ کو روزانہ بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے فرشتے سے کہا کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام سے ملنا ہے جو لوگوں کی روح قبض کیا کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے آپ کو لیا، اپنے پروں پہ اٹھایا اور آسمان کی طرف چل دیا۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے تو وہاں پہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس فرشتے نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کچھ باتیں بتائیے، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بتا سکتا کہ جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں۔ چنانچہ اس فرشتے نے کہا کہ وہ میری پشت پہ ہیں۔ اب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بڑی ہی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، اور تم ان کو چوتھے آسمان پر لے کے آئے ہو۔ وہ کہنے کے بعد انہوں نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ ایک الگ روایت میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام چونکہ بہت ہی زیادہ سچے اور نیک انسان تھے، ہمیشہ وعظ و تبلیغ میں مشغول رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس فرشتے آیا کرتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی اور ان کے مجلس میں آ گئے۔ انسانی شکل میں تھے، لیکن بعد میں ادریس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انسان نہیں ہے بلکہ اسرائیل علیہ السلام ہیں جن کا کام لوگوں کی روح قبض کرنا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت لے کر ان کی روح قبض کر لی اور پھر بعد میں ان کی روح لوٹا دی، زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جنت اور دوزخ دکھاؤ۔ وہ فرشتہ ان کو لے کر گیا اور پہلے دوزخ دکھلایا، دوزخ دکھانے کے بعد ان کو جنت میں لے گیا۔ جنت میں کچھ دیر رکنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب آپ یہاں سے چلیے۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک جنت اور دوزخ کا بنانے والا مجھے یہ بات نہ کہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے سے ہر بات بتائی۔
لیکن ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ میں شریعت خداوندی کے مطابق موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اس وجہ سے میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اس فرشتے نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ چھٹے آسمان پہ چلیے اور وہاں پہ آپ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چھٹے آسمان پہ ہے۔ ایک الگ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو ان کو ادریس علیہ السلام سے ملاقات چوتھے آسمان پہ ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت ہی زیادہ نمایاں طور پہ ہیں۔ ایک کی وعظ و تبلیغ میں بہت ہی زیادہ مہارت تھی ان کو اندر، ہمیشہ لوگوں کو وعظ و تبلیغ سے اللہ کی طرف بلاتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی بات بتاتے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آل قابل کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ آل قابل جو ہر طرح کی برائی میں ملوث تھی، زناکاری، بدکاری، فحاشی، ہر طرح کی برائی میں ملوث تھی، ان کے ساتھ جہاد کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ایجاد ادریس علیہ السلام نے کیا۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ ایسے ہی ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کپڑا سلنا سکھایا۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال استعمال کیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ناپ تول کرنا سکھایا۔ ایسے ہی ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ہتھیار بنانا سکھایا، اور ہتھیار بنانے کے بعد انہوں نے آل قابل کے ساتھ جہاد کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آل قابل پہ کامیابی نصیب فرمائی۔